السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور پردوں میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم ایک نیت اور ایک ارادہ کر لیں، جتنی بھی باتیں ہم سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اگر ہم قرآن کریم کی باتوں کو سنیں گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد
میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمان پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت مجھے مختصر سے وقت میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں اور کچھ مختصر پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دنیا کے اندر نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہا ہے نہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ اصل ہماری منزل مقصود آخرت ہے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن کریم میں یہی بات سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے مردوں سے بھی کہا جاتا ہے، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی پوری زندگی اللہ سے ڈرتے رہو۔ نماز کو چھوڑتے وقت اللہ سے ڈرو، جھوٹ بولتے وقت اللہ سے ڈرو، کسی کی برائی کرتے وقت اللہ سے ڈرو، کسی پر الزام لگاتے وقت اللہ سے ڈرو، کسی پر تہمت لگاتے وقت اللہ سے ڈرو، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے وقت اللہ سے ڈرو، کسی کا مال ہڑپ کرتے وقت اللہ سے ڈرو، کسی سے نفرت کرتے وقت اللہ سے ڈرو، ساری زندگی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اتقوا اللہ، اور آگے اللہ ہمیں قرآن کریم میں سمجھا رہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ۔ ارے دنیا کی زندگی میں تم عارضی سفر کرتے ہو تو عارضی سفر کی بہت ساری تیاریاں ہوتی ہیں۔ ایسا سفر جس سفر سے تمہیں واپس ہونا ہے، جس سفر سے تمہیں اپنے گھر پر واپس لوٹنا ہے، اس سفر کی تم فل تیاری کرتے ہو کہ سفر میں کسی چیز میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو جائے، سفر میں پریشان نہ ہو جاؤں، سفر میں حیران نہ ہو جاؤں۔ اس لیے سفر میں جانے سے پہلے پوری تیاری ساتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی نہیں ہے، یہ بھی تو ایک مسافر خانہ ہے، یہاں سے بھی تم سفر کر رہے ہو، اور وہ سفر آخرت ہے۔ تو اس آخرت کے سفر کے لیے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو ہمارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو رہی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور دیکھتے دیکھتے ختم ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھا رہے آخرت کے سفر کا تم نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے، آخرت کی تمہارے پاس کیا تیاریاں ہیں۔ اور آگے اللہ ہمیں خود آخرت کے سفر کی تیاری بتلاتے ہیں۔ میرے بندوں اور میری بندیوں، آخرت کا سفر کا سامان یہ ہے وَاتَّقُوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنا لو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا لو۔ اور آگے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں ان
ان اللہ خبیر بما تعملون۔ میرے بندو اور میری بندیوں، دنیا کی زندگی میں تم جو کچھ کرتے ہو، چاہے دنیا والے تمہیں دیکھے نہ دیکھے، دنیا والوں کو تمہارا حال معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں، تمہارا کوئی عمل میرے سامنے چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو میں جانتا بھی ہوں اور دیکھنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ تو ماں بہن، اللہ پاک نے ہمیں آخرت کے سفر کا سامان سمجھایا ہے کہ آخرت کا سفر کا سامان اللہ سے ڈرتے رہو، دنیا کی زندگی اپنی منمانی نہ گزارو بلکہ اللہ کو راضی کر کے گزارو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو۔ اور ایک بات یاد رکھو، دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کریں گے پھر بھی زندگی ختم ہو جائے گی، برے اعمال کریں گے پھر بھی زندگی ختم ہو جائے گی، اور دنیا میں کوئی نہ ہمیشہ رہا نہ رہنے والا ہے۔ اصل ہماری زندگی، اصل ہمارا ٹھکانہ، اصل ہمارا سکون والا ٹھکانہ آخرت کا ٹھکانہ، اللہ ہمیں یہ بات بھی قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں، فرماتے قل متاع الدنیا قلیل۔ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں نفرت بری زندگی گزارتے ہو، فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، والآخرۃ خیر لمن اتقی، دنیا کی زندگی میں کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی مخمل کے بستر پر سوتا ہے تو کوئی چٹائی پر سوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، دنیا کا سکھ ہمیشہ کا سکھ نہیں ہے، دنیا کا دکھ ہمیشہ کا دکھ نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں تو کوئی کیسا بھی رہتا ہو، اصل آخرت کی زندگی کا اعتبار ہے، اگرچہ دنیا کی زندگی میں بڑا کامیاب شمار ہوتا ہو، اگرچہ دنیا کی زندگی میں بڑا نیک شمار ہوتا ہو، اگرچہ دنیا کی زندگی میں بڑا اللہ والا شمار ہوتا ہو، لیکن قرآن کریم میں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دنیا کی زندگی میں اگرچہ کیسا بھی ہو، مخمل کے بستر پر سوتا ہو، لیکن کل قیامت میں اعلان ہو جائے گا مجرمین کو، گنہگار لوگوں کو، کہ آج تم نیک لوگوں کے درمیان کھڑے نہیں رہ سکتے۔ مجرمین گنہگار اگرچہ گھر میں ساتھ میں رہتے ہیں، دسترخوان پر ساتھ میں بیٹھتے ہیں، آپس کی باتوں کی محفل میں ساتھ میں رہتے ہیں، لیکن قیامت میں الگ کر دیا جائے گا۔ تو فرماتے یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، 2 دن کی زندگی میں کیا خوشیاں منائیں اور کیا غم کرے، بس اللہ جس حال میں ہمیں رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو بات دراصل مجھے آپ کو یہ بتلانی تھی، دنیا کی زندگی میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، لیکن اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں سن لو، سکون و اطمینان والی زندگی، راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی تمہاری آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی میں تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، آخرت کی زندگی میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آخرت کی زندگی میں تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا، لیکن کن لوگوں کی آخرت کی زندگی بہتر ہوگی، کن لوگوں کی آخرت کی زندگی سکون و اطمینان والی ہوگی؟ تو اللہ فرماتے لمن اتقى، جو دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہے ہیں،
جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ کو راضی کر کے گزاری ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری ہے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، دنیا میں لوگ ظلم کرنے والے ظلم کر جاتے ہیں، انصاف دلانے والا کوئی دلائے نہ دلائے، لیکن اللہ فرماتے میرے یہاں تو کوئی بے انصافی نہیں ہے، میرے یہاں تو انصاف کا معاملہ ہونے والا ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے، اس کو بھی اجر ملنے والا ہے۔ اور اللہ آگے ہمیں سمجھا رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں سن لو، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، بلکہ موت تو آ کر ہی رہے گی۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا، بڑی سے بڑی حقیقتوں کو جھٹلایا، لیکن موت ایک ایسی سچی حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے جس کا آج تک کسی نے بھی انکار نہیں کیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، مجھے ایک نہ ایک دن آخرت کا سفر کرنا ہے، مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ اور اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ اپنے محلے کا حال دیکھ لیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے محلے سے کئی لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہوگا؟ دنیا سے جانے والے ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے جاتے ہیں، اے دنیا میں بسنے والوں، اے دنیا میں بسنے والوں، جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے کہ مجھے محلہ چھوڑنا پڑا، مجھے گھر چھوڑنا پڑا، مجھے شہر چھوڑنا پڑا، مجھے قبرستان کے حوالے ہونا پڑا، ویسا وہ کل تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اپنے حال کو بھول نہ جانا۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہم تو دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہ ہو، آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی نہ ہو۔ اس وقت دنیا کے حالات بدلے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، کتنے لوگ بیچارے بیماری میں چلے گئے، کتنے لوگ بیچارے بیماری کی وجہ سے پریشان ہو گئے، لیکن ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی، ہمارے دلوں میں اس کا استحضار تک پیدا نہیں ہوتا، لیکن جانا ضرور ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دنیا کی زندگی میں محبت پھیلانے کا کام کرے گا، دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا، دنیا کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، دنیا کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن کامیابی کے ساتھ موت آئے گی۔ لیکن اگر دنیا کی زندگی میں نفرتیں پھیلائی ہیں، حرام کمانے میں، حرام کھانے میں، برائیاں کرنے میں، نفرتیں پھیلانے میں زندگی گزاری ہے، پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے تو سنبھل جانا چاہیے تھا کہ اللہ پاک ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات تو یاد رکھے، اللہ پاک اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ ایک ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ایک باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت اس قدر بھری ہوئی ہے کہ بچے اگرچہ کتنے بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کے دل میں بچوں کی نفرت نہیں آتی، بلکہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہی معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا ہی معاملہ کرتے ہیں۔
اللہ تو 70 ماہوں سے، یہ تو سمجھانے کے لیے کہا 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، وہ اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو کیسے پریشانی میں مبتلا کرے گا؟ لیکن حقیقت یہ ما صوبکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم پریشانیوں کا مقابلہ کر رہے ہو، تم اپنی آنکھوں سے جو پریشانیاں دیکھ رہے ہو، جو حالات تمہارے سامنے ہیں، اصل وہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ تم نے خود اپنے عمل سے ان حالات کو پیدا کیا ہے، ورنہ اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے سختیاں نہیں چاہتا۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، انسان کو سنبھل جانا چاہیے۔ حالات ہے آج اس وقت کے بھی حالات آپ دیکھیں گے، کورونا وائرس کا ڈر لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، کئی لوگوں کو کورونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہونا پڑا، کئی لوگ بیچارے پریشان ہیں، کئی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تمام کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جو بیمار اللہ ان کو عافیت کے ساتھ شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ لیکن آج بھی ہم نے فجر کی نماز کا حال دیکھا ہے، جب کسی محلے سے گزرنا ہوتا ہے تو کئی لوگ ایسے سوئے ہوئے ہوتے ہیں گویا کہ ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ آج بھی مسجدوں کی صفوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ورنہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تو اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے تھا، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے تھی، اللہ کے سامنے دعائیں کر لینی چاہیے تھی۔ اللہ اپنی بندوں کے، اللہ اپنے بندے اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ کو اس گھڑی کا انتظار ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری بندی کب میری بارگاہ میں مجھ سے یوں کہہ دے کہ الہ العالمین میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، میں نے ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی ہے، آج میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں، سچی معافی مانگتا ہوں اپنے فضل و کرم سے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ اور میری بندی تیرے زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، ابھی تو نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، تیرے ہاتھ کو نیچے رکھنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کیا بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، لیکن میں نے کہا نا ہم تو آخرت کی زندگی کو بھول چکے، دنیا کی زندگی میں ایسے مصروف رہے کہ آخرت کی زندگی کا استحضار، آخرت کی زندگی کا خوف دلوں سے نکل گیا۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ۔ دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، اب تو آخرت کی فکر کر لینی چاہیے تھی، آخرت کا استحضار دلوں میں پیدا کر لیتے۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں کے گیت گاتے گاتے، دنیا والوں کے سامنے سوال کرتے کرتے زبانیں گھس گئی ہیں۔ کاش پروردگار عالم کو یاد کیا ہوتا، کاش پروردگار عالم کا ذکر کیا ہوتا تو انعام یہ ملتا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، جب تم مجھے زمین پر یاد کرتے ہو، یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ذکر، یعنی نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم مجھے زمین پر یاد کرتے ہو، میری بندیوں تم مجھے زمین پر یاد کرتی ہو، میں آسمان پر تمہیں یاد کرتا ہوں۔ فرمایا چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا۔ دنیا میں بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کو ساتھ دینے کو تیار نہیں، رشتہ دار کے کام آنے کو تیار نہیں، پڑوس کے کام آنے کو تیار نہیں۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ،
سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں سے دل لگایا، دنیا والے کام نہیں آتے۔ کاش پروردگار عالم کو اپنا کیا ہوتا تو ہماری دنیا کی زندگی بھی سکون و اطمینان والی ہوتی اور آخرت کی زندگی بھی سکون و اطمینان والی ہوتی۔ تو میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، بس مجھے اصل آپ کو مختصر سے وقت میں سمجھانا یہ ہے، آخرت کی زندگی سامنے آنے والی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور حدیث میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی زندگی میں چالاک، ہوشیار اور عقل مند وہ ہیں جو دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کر لے جو موت کے بعد اسے کام آنے والے۔ وعمل لما بعد الموت، اگر دنیا کی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا تو وہ نماز موت کے بعد ضرور کام آئے گی۔ دنیا کی زندگی میں اپنی حیثیت کے مطابق صدقات و خیرات کیا ہوگا تو وہ صدقات و خیرات ضرور کام آئے گا۔ دنیا کی زندگی میں کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا تو وہ احسان ضرور کام آئے گا۔ اور آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ۔ میری امت کا ناسمجھ، میری امت کا نادان آدمی وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو اپنی من مانی گزارے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے ہوئے بیٹھا ہو۔ تو دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اصل آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اور آخرت کی زندگی ہر ایک کو آخرت کا سفر کرنا ہے، ہر ایک کو آخرت کی زندگی سے گزرنا ہے۔ لیکن اس وقت میرے بھائیوں کو اور میری محترمہ ماں اور بہنوں کو میں ایک عمل بتلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک عمل کو کرنے کی برکت سے ضرور بھی ضرور اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا۔ تو پڑھنا چاہتے بھائی موت کے وقت کلمہ، اور اگر موت کے وقت ہمیں کلمہ مل گیا، ہماری موت کسی بھی حال میں آئے، اگر ہم بیماری میں بھی دنیا سے چلے گئے تو شہادت کا مرتبہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ضرور کلمہ نصیب ہونے والا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک عمل بتلاتا ہوں، اور یہ عمل میں نہیں بتلاتا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے۔ اس عمل کو کرنے کی برکت سے چاہے نہ چاہیں اللہ موت کے وقت کلمہ ضرور نصیب فرمائیں گے۔ علماء تشریف فرمائے، حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی دنیا سے جانے کے بالکل قریب ہو تو اس کو یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے کہ وہ موت کی تکلیف میں، موت کی سختی میں کلمے کا انکار کر دے اور انکار کرنے کی وجہ سے بغیر ایمان کے دنیا سے جائے، اس لیے اس کے کان میں کلمہ پڑھو تو وہ تمہارے کلمے کو سن سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ ورنہ حدیثوں میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، موت کی سختی سے پناہ مانگو، موت کی پیاس سے پناہ مانگو۔ اس وقت ایسی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ پورا سمندر پلا دیا جائے پھر بھی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ لیکن ایک عمل کو کرنے کی برکت سے ہم دنیا کی زندگی میں اپنی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ بولو ایسی موت چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ وقت پر اللہ ہم سب کو ایمان اور کلمے والی موت نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ وقت پر نصیب فرمائے۔ جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ جو زندگی باقی ہمیں نہیں معلوم زندگی کے کتنے سیکنڈ باقی ہیں، ہمیں نہیں معلوم زندگی کے کتنے منٹ باقی ہیں، ہمیں نہیں معلوم زندگی کی کتنی راتیں باقی ہیں، ہمیں
نہیں معلوم زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، ہمیں نہیں معلوم زندگی کے کتنے ہفتے باقی ہیں، ہمیں نہیں معلوم زندگی کے کتنے مہینے باقی ہیں، ہمیں نہیں معلوم زندگی کے کتنے سال باقی ہیں۔ زندگی کا جو حصہ باقی ہے اس حصے کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ؟ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوا آتا ہے۔ بولو روتے ہوا آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر بچہ دنیا میں آتا ہے چیخ چیخ کے روتا ہے، اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، گھر والے بڑے راضی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی نہیں روتا تو گھر والے پریشان ہوتے، تھپڑ مار کر رلاتے ہیں۔ تو فرماتے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے ہنستے رہتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بچہ جوان ہونے کے بعد اپنی ساری زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، تو وہ دنیا سے ہنستے ہوئے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ یا کوئی بندی دنیا سے رخصت ہوتے، ہر ایک کو جانا تو ہے، بولو بے شک جانا ہے کہ نہیں جانا، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ اصل ہمارا سفر آخرت کی طرف ہو رہا ہے، ہم سفر میں ہی ہیں، آخرت کی طرف ہمارا سفر شروع ہے، ہماری زندگی کا ہر دن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن احساس نہیں۔ اللہ نے کہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ تم نے آخرت کے سفر کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کسی کو اپنی موت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آئندہ مہینے میں یہ کروں گا، یہ پلان ابھی سے بنا ہوا ہے، آئندہ سال یہ کروں گا، یہ پلان ابھی سے بنا ہوا ہے، اپنے بچوں کی شادی میں یہ کروں گا، یہ پلان ابھی سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جانے والا ہے وہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ یا کوئی بندی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، زندگی میں نیک اعمال ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب اس کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے تو وہ جنازے میں سے کہتا ہے اے لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو، جلد سے جلد تم مجھے سکون و اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اور آپ نے یہ حدیث پاک پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے۔ قبر سب سے پہلی منزل مرنے والے کے لیے سب سے پہلی منزل قبر کی ہے، یا تو وہ جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے یا تو وہ جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائے، جس نے اپنی زندگیاں نفرت میں، جس نے اپنی زندگیاں کسی کی برائیوں میں، جس نے اپنی زندگی غیبت میں، جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، جس نے زندگی میں نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، حرام حلال کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، ہر وقت اس کی زبان پر لوگوں کی برائیاں، ہر وقت اس کی زبان پر لوگوں کی غیبتیں، دل میں ہمیشہ دشمنی کے جذبے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جب اس کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، یہ حدیث پاک کے الفاظ، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہے، اگر اس کی آواز کو انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے پیارو، آج میں آپ کو ایک عمل بتلانے والا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دنیا کی زندگی بھی سکون و اطمینان والی بنائے گا، آخرت کا سفر بھی ہمارے لیے آسان فرمائے گا۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے یہ عمل؟ ضرور کریں گے انشاءاللہ، تو کورونا وائرس بھی ختم ہوگا، بے روزگاری
بھی ختم ہوگی, پریشانیاں بھی ختم ہوگی, تمام پریشانیوں سے اللہ پاک ہمیں راحت نصیب فرما دے گا. حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا, روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت, جن کو ہم کہتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام, نمازوں کے اوقات میں مسجد کا معائنہ کرتے. ماں بہنوں کو بھی یہ بات توجہ سے سننی چاہیے, اس لیے کہ ان کو گھر پر نمازیں پڑھنی ہے. نمازوں کے اوقات میں مسجد کا معائنہ کرتے, یعنی مسجدوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. صرف جمعہ والے نہیں, صرف عید والے نہیں, صرف رمضان والے نہیں, بلکہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے کتنے مومن بندے اور کتنی مومن بندیاں ہیں. حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا وہ امتی, وہ مومن بندہ اور وہ مومن بندی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے, وہ دنیا سے بالکل جانے کے قریب ہوتا ہے. اب دنیا سے بالکل جانے کے قریب ہیں, معلوم نہیں کلمہ ملے نہ ملے, لیکن نمازوں کا اہتمام کرنے والے کے لیے ہمارے آقا نے سچی زبان مبارک سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے اسے کلمہ پڑھاتے ہیں, پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. تو بولو اس سے اچھا انعام کوئی ہو سکتا ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے پر؟ تو آج سے اپنے میرے بھائیوں سے بھی میں کہوں گا ماشاءاللہ آپ نماز کا اہتمام کرتے ہی کرتے اپنے گھر میں نمازوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. اور میری محترمہ ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرے, 5 وقت کی نماز کو ضرور پڑھے. انشاءاللہ نماز کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے گا, ہماری پریشانیوں کو راحت میں تبدیل فرما دے گا. رزق میں تنگی ہے, نماز کا اہتمام کر لے, اللہ حلال پاکیزہ روزی کے دروازے کھول دے گا. گھر میں لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتی ہو ماں بہنوں, تو اپنے گھر میں نماز کو زندہ کرو. نماز کو زندہ کرنے کی برکت سے گھروں میں سکون و اطمینان ہوگا, اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا. آج 2 کام کے لیے ہم سب کو تیار ہونا ہے. آج کی مجلس میں 2 کام کریں گے انشاءاللہ. بس یہ 2 کام آخری میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. یہ 2 کام ہم نے اپنی زندگی میں اپنائے اور ہم ساری زندگی یہ 2 کام کرتے رہے. دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی کہے نہ کہے, دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے, لیکن اللہ آسمان پر فرمائے گا میرے بندے تو میرا ولی بن چکا ہے. بندیوں سے کہے گا میری بندیوں تم میری ولیہ بن چکی ہو. اس میں سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز کا ہو انشاءاللہ. اس کا اہتمام ضرور کریں گے انشاءاللہ. اس کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑیں گے, بلکہ ہر وقت نماز آج کی عصر سے لے کر موت تک انشاءاللہ ہم نماز کو پڑھتے رہیں گے. ہم نماز چھوڑنے کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں, ہمارے نزدیک اس کا کوئی احساس نہیں ہے. کتابوں میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے. ایک شخص بہت سی مرتبہ بہت سے اللہ کے بندے جیسے ہم کو بھی ملتے ہیں, صاحب 4 ٹائم کی نماز تو پڑھتا ہوں, خالی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. ارے 4 ٹائم کی نماز پڑھ لی, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تو کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا. وہی ہوگا جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے ایک اژدہا اس پر مسلط کیا جائے گا اور وہ ظہر تک ڈستا رہے گا. بہت سی عورتیں بھی ایسی جو 4 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیتی ہے, فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی. حالانکہ فجر کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے. اور حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ, آسمان سے اس کے سر پر ایک نور نازل ہوتا ہے اور پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. اور مولانا موجود ہے, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, جو فجر کی نماز, یہ تو بہانے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی, یہ جھوٹ ہے. جلدی سو جاؤ, کیوں آنکھ نہیں کھلے گی؟ موبائل کا استعمال رات کا کم کر دو, ضرور آنکھ کھلے گی. اور اگر دل میں احساس ہوتا ہے, آخرت کا فکر ہوتا ہے, تو آنکھ کھلتی ہی کھلتی ہے. بولو فلائٹ کا سفر کرنا ہو تو آنکھ نہیں کھلتی, ٹرین کا سفر کرنا ہو تو آنکھ نہیں کھلتی. لیکن بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا کوئی امتی جب فجر کی نماز میں سویا رہا, جماعت ہو گئی, نماز ہو گئی, اب ہوا یہ کہ وقت ابھی ختم ہو گیا. حالانکہ اس وقت شیطان آ جاتا ہے, جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان بھی تھپیڑے دیتا ہے. بہت جن سے محبت بڑی دلی ہوتی ہے, جن سے بڑا دلی عشق ہوتا ہے, ان سے کہتا ہے سو جاؤ نہ سو جاؤ, بڑے تھپیڑے دے کر سلاتا ہے. اس لیے کہ شیطان کی تو کوشش ہی یہی ہے کہ
کہ انسانوں کو جنت میں داخل نہ ہونے دیا جائے. لیکن بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, جب نماز کا وقت نکل جاتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے لعنتی پورے دن میرے جیسے لعنت والے بنے رہو. تو جس پر اللہ کی لعنتیں ہو اس پر رحمت کا نزول کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. کتابوں میں ایک بات لکھی ہے, ایک شخص فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا تو شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا. اب شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, ظہر کا وقت ہوا ظہر کی نماز نہیں, عصر کا وقت ہوا عصر کی نماز نہیں, مغرب کا وقت ہوا مغرب کی نماز نہیں, عشاء کا وقت ہوا عشاء کی نماز نہیں. اب رات کو شیطان اس کے پاس آتا ہے. کس کے پاس؟ جو نماز چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا نا. اور آپ نے یہ حدیث پاک میں پڑھ لیا, جو مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے. اور جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. اب رات کو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں, تیرا میرا کوئی تعلق نہیں, تیرا میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں, اس لیے کہ تو تو مردود ہو گیا, تو تو ہلاک ہو گیا, تو تو برباد ہو گیا. کون کہتا ہے؟ شیطان. انسان کو کہتا ہے, انسان کو, کہ تو تو مردود ہو گیا, تو تو ہلاک ہو گیا, تو تو برباد ہو گیا. اس وقت انسان نے بڑا عجیب سوال کیا, ارے تو مجھے کیسے مردود کہتا ہے, تو مجھے کیسے ہلاک کہتا ہے, تو مجھے کیسے برباد کہتا ہے؟ برباد تو تو ہوا, ہلاک تو تو ہوا. ارے تجھے جنت سے نکالا گیا اور ہمیشہ کے لیے تجھ پر لعنت کا ٹوک ڈالا گیا. اس وقت میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں, شیطان نے جو بات کہی ہے اس بات کو ہم دل کے کانوں سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے گا انشاءاللہ. اس وقت شیطان نے کیا بات کہی آپ کو معلوم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, معلوم ہے نہیں پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا, تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس. کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ارے بولو نا, کس نے نہیں کیا؟ شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اب شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ایک سجدے کا انکار کیا, وہ اللہ کے حکم کا سجدہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے ایک سجدے کا انکار کیا. ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی لعنت والی ہو چکی, میری ساری زندگی ہلاکت والی ہو چکی, میری ساری زندگی بربادی والی ہو چکی. اور تو نے تو آدم کے رب کے دن رات میں 34 سجدوں کا انکار کیا ہے. معلوم نہیں تیرا کیا حال ہونے والا ہے, معلوم نہیں تیرا کیا حال ہونے والا ہے. اور آج نہیں, تو کئی سالوں سے کرتا آیا, تیری 20 سال کی عمر گزر گئی, 30 سال کی عمر گزر گئی, 40 سال کی عمر گزر گئی, اس کے باوجود تیرے دل میں نمازوں کا احساس پیدا نہ ہوا. اس سے میرے بھائی اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں اندازہ لگاؤ کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ شیطان یہ بات کہنے پر مجبور ہے. تو آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے, کہہ دو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ. دوسرا کام, اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ برا سلوک بھی مت کرو. کسی پر زیادتی کا معاملہ مت کرو, کسی پر ظلم کا معاملہ مت کرو. دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ کیے ہیں, کسی نے نمازیں نہیں پڑھی, دنیا کی زندگی میں کسی نے روزے نہیں رکھے, دنیا کی زندگی میں اللہ نے مال دیا تھا حج نہ کیا. اللہ چاہے تو پکڑ کر لے, چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو دنیا میں سزا دے دے, چاہے تو وہ سزا آخرت پر موقوف کر دے. لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے. نمبر 1, جس نے کسی پر ظلم کیا ہوتا ہے. ظلم و زیادتی کرنے والا کبھی اللہ کی پکڑ سے بچتا نہیں ہے. اور نمبر 2, جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہوتا ہے, جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوتا ہے. ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کو رلانے والا, وہ بھی دنیا کی زندگی میں کبھی بھی سکون و اطمینان سے رہ سکتا نہیں ہے. تو میرے پیاروں, سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز. دوسرا کام, اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ, تکلیف مت پہنچاؤ, کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ کرو. اگر یہ 2 صفتیں ہماری زندگی میں آ گئی, اس میں جو دوسرا کام بتایا اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی آ گئی, آپ کے مکمل اخلاق آ گئے. ہم کسی کا مال ہڑپ کر کے کسی کو دکھ نہ پہنچائے, کسی کو گالی دے کر کسی کو دکھ نہ پہنچائے,
کسی کی برائی کر کے کسی کو دکھ نہ پہنچائے، ساری زندگی اس میں آ گئی۔ اگر یہ دو صفتیں ہماری زندگی میں ہیں، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ آسمان پر فیصلہ کرے گا، میرے بندوں اور میری بندیوں تمہارا شمار کامیاب لوگوں میں ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے اور ہمارا شمار اللہ پاک کامیاب لوگوں میں فرمائے۔ تو میرے پیارو، یہ کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔